اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کے پارہ نمبر 7 میں سورہ مائدہ کی 38 آیات ہیں اور سورہ الانعام کی 110 آیات ہیں۔ سورہ المائدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزہ کے ذکر پر مشتمل ہے، اس کا تذکرہ اس سورہ پاک میں ہے، اس حوالے سے اس کا نام المائدہ ہے۔ اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نصارہ ہیں، ان کے سامنے جب قرآن پاک کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کے دل پسیج جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت اشارہ ہے حبشہ کے لوگوں کی طرف۔ وہاں نجاشی کی حکومت تھی، ان کا مذہب نصرانیت تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ پیروکار تھے، اور بالعموم وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات بڑی حد تک رائج تھیں۔ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ مسلمان وہاں جا کے آسودہ ہو گئے ہیں اور انہیں بہت امن و سکون کا ماحول میسر ہے، تو انہوں نے ایک وفد ترتیب دیا کہ جائیں اور نجاشی کو کہیں کہ یہ لوگ تو بے دین ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا نہیں تسلیم کرتے، تمہارے مذہب کے بھی خلاف ہیں، تو انہیں اپنے ملک سے نکال دو۔ وہ وفد جب نجاشی کے دربار میں پہنچا تو نجاشی ایک ایسے بادشاہ تھے کہ جو بہت انصاف پرور تھے اور بہت نیک دل تھے، اور یہ تعلیمات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کا شرف بھی عطا کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وفات کی خبر سنی تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بیش از بیش نوازے۔ تو انہوں نے اپنی انصاف پروری کی وجہ سے یہ مناسب محسوس نہ کیا کہ وہ یک طرفہ فیصلہ کریں، تو انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ تمہارا وفد مجھے ملے اور کسی کو اپنا نمائندہ بناؤ کہ وہ ہم سے مکالمہ کرے۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ جعفر طیار کے نام سے معروف ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت بھی عطا کی غزوہ موطا میں، وہ مسلمانوں کے نمائندے کے طور پہ مکالمہ کرنے کے لیے نجاشی کے دربار میں گئے، اور انہوں نے بڑے ہی حسن و خوبی سے دین کا موقف پیش کیا اور واضح کیا کہ اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس خوبصورتی سے انہوں نے اپنی گفتگو پیش کی، اور جب وہ آیات قرآن پاک کی انہوں نے تلاوت کی تو نجاشی اور اس کے دربار میں جو علماء تشریف فرما تھے سب نے تحسین کی اور ان کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ نجاشی نے کہا کہ جو کچھ قرآن پاک نے کہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے کم ہیں اور نہ زیادہ ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کو ایک نصرت نصیب ہوئی اور حبشہ میں مسلمانوں کے لیے ماحول سازگار ہو گیا، اور اس کے بعد بھی قرآن مبارک نے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ ہیں نصارہ کے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات سے آشنا ہیں، وہ بڑے نرم دل ہیں، نرم خوں ہیں، اور ان کی آنکھیں پسیج جاتی ہیں اور وہ مسلمانوں سے خیر خواہی بھی کرتے ہیں۔ شرعی مسائل بہت سے ذکر ہوئے، خاص طور پر قسم کی تعریف کی گئی، قسم کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک قسم وہ ہے جو کہ لغو ہے اور ایک قسم وہ ہے جو کہ یمین ہے۔ لغو قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان ماضی کی کسی بات کے اوپر قسم اٹھا لیتا ہے، اور انسانوں کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے، اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں تو جا بے جا قسمیں اٹھانے کی بڑی سخت ممانعت ہے، اور یہ انسانی وقار کے ایک
منافی بات کی جاتی ہے۔ تو ایسے عمل سے انسان کو اجتناب بھی کرنا چاہیے اور توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اور وہ قسمیں جن کا تعلق آئندہ کے معاملات سے ہو، انسان قسم اٹھا لے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا یا یہ میں کام نہیں کروں گا، لیکن وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ آج غلامی کا چلن نہیں ہے، اس لیے اس حکم پہ عمل پیرا ہونا تو اب ممکن ہی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھلائے، یہ بھی ایک کفارے کی صورت ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ کھانا درمیانے درجے کا، جو کہ عام عرف میں عام لوگ، متوسط طبقے کے لوگ کھاتے ہیں، یعنی نہ کوئی بہت شاہانہ اہتمام، نہ ایسا اہتمام کہ جس کو کھانا کہنا مناسب ہی نہ ہو، ایک عام چلن میں، رسم میں، عرف میں جو متوسط طبقے کے لوگ بالعموم کھانا تناول فرماتے ہیں 2 وقت کا، تو 2 وقت کا کھانا کسی مسکین کو، 10 مسکینوں کو دینا، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ یا پھر انہیں کپڑے پہنا دیے جائیں، اور کپڑے بھی یہ کہ جو عرف میں ایک متوسط درجے کے لوگوں کا لباس ہے۔ اور پھر ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر کفارے کے طور پہ 3 روزے رکھے جائیں گے، یہ کفارہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرار دیا کہ یہ جو شراب اور جوا ہے یہ شیطانی عمل ہیں۔ اس معاشرے میں تو یہ اعمال بہت زیادہ رائج تھے۔ شراب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدریج کے ساتھ حرام قرار دے دیا، اور وہ وقت آیا کہ مسلمانوں نے شراب کو اس طرح جو ہے وہ ترک کر دیا کہ جیسے ہی یہ حکم موصول ہوا، مدینہ منورہ کی گلیوں میں، نالیوں میں شراب اس طرح بہتی ہوئی دیکھی گئی جس طرح کہ پانی بہتا ہے، چونکہ معاشرے میں بہت ہی زیادہ اس کا چلن تھا اور بہت ہی زیادہ رواج تھا۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسانی وقار کے منافی ہیں۔ اور دیکھیے کہ آج کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ وقتی طور پر انسان بے شک نشہ و سرور کی کیفیت میں ہو، اس کو اپنے وجود میں کچھ توانائی بھی محسوس ہو رہی ہو، لیکن بالآخر یہ انسانی صحت کے اعتبار سے بھی مضر ہے اور لا علاج بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اس کی وجہ ثابت ہوتی ہے۔ اور اب تو بے شمار ممالک ایسے ہیں کہ جہاں بہت قدغن لگا دی جاتی ہے، خاص طور پر کہ آپ کسی سواری میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو پھر تو وہ جرمانہ بھی عائد کرتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے اوقات اور معاملات ہیں کہ جس میں یہ سختی سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ ان اوقات میں آپ کو نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اس سے مکمل اجتناب ہی کرے۔ یاد رکھیے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، کسی بھی صورت میں انسان کے لیے اس میں فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جوا ہے، اس کی وجہ سے تو گھرانے آباد ہو جاتے ہیں، اور جس شخص کو یہ لت پڑ جاتی ہے وہ بھی ایک بے وقار سی زندگی گزارتا ہے۔ قرآن پاک نے ایک اور جگہ پہ یہ بھی اشارہ کیا کہ اس میں وقتی طور پہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ وہ وقتی فائدے کیا ہیں؟ وہ اس زمانے کے عرف کے مطابق بات کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے ماحول میں لوگ جب اس قسم کی عبارتیں سنتے ہیں تو قرآن پاک کی آیت کا محض ترجمہ پڑھ کے اپنا ظن و تخمین شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہ کہاں ہے، لفظ حرام تو شراب کے لیے ہے ہی نہیں، اور یہ دیکھیے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ اس میں کوئی وقتی طور پر بہرحال فائدے ہیں۔ ہر آیت کا ایک پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے۔ سیاق اور سباق سے کاٹ کے کسی بھی چیز کو بیان نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ایک ادھورا اور ناقص ترجمہ یہ بہت سارے فتنوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس زمانے میں ایک عجیب و غریب قسم کا رواج یہ تھا کہ کسی علاقے میں اگر قحط ہو جائے تو وہ لوگ جو متمول ہوا کرتے تھے اور جنہیں کچھ آسودگی حاصل تھی، وہ ایک جگہ بیٹھ کر پہلے خوب شراب پیتے اور پھر اس نشے کی حالت میں وہ جوا کھیلا کرتے تھے، اور اس میں پھر شرطیں لگا دیتے
اور جو بھی اونٹ ان کے سامنے آتے اور ایسی سواریاں بھی جو کہ بڑے کام کی ہوتی تھیں ان کے اوپر بھی وہ ہاتھ رکھ دیتے اور اشارہ کر دیتے تو ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ جو لوگ قحط کا شکار تھے اور بھوک کا شکار ہوتے تھے انہیں وقتی طور پر اس شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے آسودگی کا ایک سامان میسر آ جاتا تھا اور کچھ دنوں کے لیے ان کی بھوک کا مداوع ہو جاتا تھا۔ گوشت اس زمانے میں خشک بھی ہو جاتا تھا، جتنا گوشت جس کو مل گیا وہ لے گیا، خشک کر کے رکھ لیا۔ لیکن یہ جو ایک طریقہ کار ہے اسی پہ آپ غور کریں کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جس بھی اونٹنی کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا اور جس پہ ہاتھ رکھ دیا آپ اس کو ذبح کریں۔ کئی جانور ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پر سواری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، جنگ کے لیے صدائے ہوتے ہیں، انہیں ذبح کر دینا کون سی عقل مندی ہے؟ ہاں، ایسے جانور جو کہ اسی مقصد کے لیے ہوں، جن کو پالا ہی اس لیے گیا ہو کہ ان کا گوشت کیا جائے گا، فروخت کیا جائے گا یا کھایا جائے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ تو ایسی ایک بے عقلی کی باتیں تھیں، اور وقتی طور پر اگر کچھ گوشت میسر آ بھی گیا تو معاشرے میں اس کے نقصانات کتنے تھے۔ اس رسم میں ہی بہت سارے نقصانات تھے، فائدے نہیں تھے، اور بالآخر نتیجہ تو ان چیزوں کا معاشرے میں کسی صورت میں بھی اچھا نکلتا ہی نہیں ہے۔ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اس میں 165 آیات ہیں۔ انعام کہتے ہیں چوپایوں کو۔ اس میں چوپایوں کا ذکر ہے مختلف حوالوں سے۔ مشرکین مکہ کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بتوں کے نام پہ جانور مختص کیا کرتے تھے، اور ان کے بہت سے نام تھے، اور قربانی کی عجیب و غریب قسم کی رسمیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں۔ کچھ جانور تھے کہ جن کو مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ کچھ جانور ایسے تھے کہ جن کو دونوں کھا سکتے تھے۔ کچھ کو انہوں نے اور نام دے دیا، کچھ کو اور نام دے دیا، بعض خاص بتوں سے مخصوص تھے۔ تو یہ عجیب ان کے ہاں رسمیں تھیں، ان کا ذکر اس سورہ پاک میں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری رسموں کو حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا، اور کہا کہ ایسے جانور جو کہ ان کے لیے مختص ہیں ان کے اختصاص کو ختم کر دیا جائے اور ان کو حلال طریقے سے انسان کے استعمال میں لایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جانور جن کا کھانا حلال قرار دیا ہے ان کا ایک پاکیزہ طریقہ ذبیحہ کا بیان کیا ہے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے اور مسنون طریقے سے ان کے گوشت کو جسم سے الگ کیا جائے اور پھر اس کے بعد استعمال کیا جائے۔ یہی اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ باقی جتنے بھی طریقے ان کے ہاں رائج تھے وہ سارے ناجائز قرار دے دیے گئے اور حرام قرار دے دیے گئے۔ توحید اور قدرت کے مضامین اس سورہ پاک میں بیان ہوئے۔ مکی صورتوں میں کفار مکہ سے بہت سے پہلوؤں سے استدلال کیا جاتا، خاص طور پر مظاہر کائنات کی طرف ان کی توجہ دلائی جاتی اور انہیں کہا جاتا کہ اس زمین پہ غور کرو، ارض و سما کی نشانیوں پہ غور کرو، تو یہ تمہیں اس چیز کی طرف اشارہ دے گی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس کائنات کا ایک ہی مالک ہے۔ اور اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی، توحید اور رسالت کے مضامین بیان کیے گئے، اور یوم آخرت پر بعث و جزا کے معاملات بیان کیے گئے۔ یہ تینوں مضامین مکی صورتوں میں ہمیں بکثرت نظر آتے ہیں۔ توحید کو ان کا مشرکانہ ذہن قبول نہیں کرتا تھا۔ اس معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے ایک ادراک تو تھا کہ اللہ ہے، لیکن انہوں نے شرک کے ایسے ایسے عجیب واہمے بنائے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جو حقیقی تعارف ہے وہ بہرحال کسی بھی صورت میں اس معاشرے میں موجود نہیں تھا، اور وہ بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کی پرستش کیا کرتے تھے، بلکہ معمول میں پرستش ہوتی ہی انہی کی تھی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تو ان کی روایت میں محض ایک مبہم سی بات رہ گئی تھی۔ چند لوگ ضرور ایسے تھے جو ان کے کفر سے کبھی بھی سازگار نہیں ہوئے، لیکن معاشرے میں دین کا حقیقی تعارف کیا تھا یہ بہرحال موجود نہیں تھا۔ تو توحید کے مضامین کو بہت کھول کھول کر بیان کیا گیا، اور پھر اس بات رسالت کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات عالیہ کو بیان کیا گیا، اور پھر یوم آخرت پر نہایت ہی زور دیا گیا۔ آخرت کے تصور کو ان کا سطحی ذہن بالکل بھی قبول نہیں کیا کرتا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم موت کے بعد زمین میں مل جائے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے، اور پھر اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں، اور پھر اس کے رگ و ریشے دوبارہ مجتمع ہو جائیں، اس میں روح دوبارہ پھونک دی جائے اور وہ دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ عالم امکان میں ہے ہی نہیں، اس لیے ان مضامین پہ مکی صورتوں میں بہت زیادہ زور دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور یہ ان کی فضیلت بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ملکوت سماوات والارض کا مشاہدہ کروایا۔ زمین و آسمان کی جتنی بھی مملکتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مشاہدے سے سرفراز کیا گیا۔ ان کا قرب اللہ کے ہاں اتنا ہے، ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نظر عطا فرمائی۔ ایک وجود جو کہ اس دنیا میں ہو، اسے وہ نظر کیسے مل گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نشانیوں کو، زمین اور آسمان کی ساری مملکتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اور ایک بڑے خوبصورت پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پہ یہ اسرار منکشف ہو جاتے ہیں تو پھر اسے منزل ایقان نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اللہ پہ توکل کیا، تسلیم و رضا کا اظہار کیا، قدم قدم پہ آزمائشیں، قدم قدم پہ ابتلا، قدم قدم پہ مصائب کا سامنا، لیکن وہ ہر میدان سے سرخرو ہو کر نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مکاشفہ عطا فرمایا کہ زمین و آسمان کی ساری سلطنتیں، صرف نشانیاں نہیں بلکہ سلطنتیں ان کے سامنے آشکار ہو گئیں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشاہدے کے ذریعے سے انہیں منزل ایقان نصیب کر دی۔ علم یقین عین یقین میں بدل گیا، اور عین الیقین حق الیقین میں بدل گیا۔ اسی سورہ پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مکالمہ بھی ہے جو انہوں نے قوم سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس خوبصورت انداز میں استدلال کرتے ہیں۔ ستارہ طلوع ہوا تو استفسار کیا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ میں ایک نظروں سے اوجھل ہو جانے والے کو اپنا پروردگار تسلیم کروں۔ دوسری رات جب چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ نکلا تو پوچھا کہ کیا یہ خدا ہے، اس کی تم پرستش کرتے ہو؟ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو کہا کہ جو زوال پذیر ہو جانے والا وجود ہے، غائب ہو جانے والا وجود ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ سورج طلوع ہوا تو کہا کہ یہ ستاروں سے اور چاند سے بظاہر بڑا ہے، یہ پروردگار ہوگا۔ جب وہ بھی زوال کے دھندلکوں میں گم ہو گیا تو کہا کہ میں تو زوال پذیر ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا اللہ تو وہ ہے جس کی قدرتوں کو کبھی زوال نہیں ہے۔ تو اس قسم کے استدلال وہ اپنی قوم کے سامنے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قوم ان کی استدلال سے، ان کے سوالات سے عاجز آ گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں ڈال کر جلانے کی کوشش کی۔ اس سورہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا، اور 18 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کیا۔ ایک روشن روایت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقرب نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو ہر دور میں آگے بڑھاتے رہے، اور ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہایت ہی عرفہ و اعلیٰ خصائص سے نوازا، فضیلتوں سے نوازا۔ کردار کی ہر وہ سربلندی جو کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ اور ان کی داستانیں پڑھیں
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وجود ہیں، برگزیدہ وجود ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رہتے ہیں، یہ ابتلاء اور آزمائش کے مرحلوں سے گزرتے ہیں اور پورے یقین اور ثبات کے ساتھ گزرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ ان کا توکل برقرار رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت ایوب علیہ السلام ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں، حضرت صالح علیہ السلام ہوں، حضرت ہود علیہ السلام ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور حضرت شعیب علیہ السلام ہوں، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی داستانوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو یہ یقین کی داستانیں ہیں، ثبات کی داستانیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا تبار پہ اعتماد کی داستانیں، اور اس بات کی داستانیں ہیں کہ ہر نبی نے اپنے وقت کے اعتبار سے ایک حکمت عملی مرتب کی، آسان انداز سے اپنی دعوت کو پہنچایا اور کسی بھی صورت میں کفر سے سازگاری نہیں کی۔ انبیاء کرام کے اس روشن تذکرے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جتنے بھی انبیاء ہدایت کی منزلتوں پہ ہیں، آپ کی ذات والا تبار کو چاہیے کہ آپ ان کی اقتداء کریں۔ مفسرین نے اس کی بڑی خوبصورت نکتہ آفرینی کی ہے، حضور تو خود امام الانبیاء ہیں، آپ نے کس کی اقتداء کرنی ہے؟ یہاں صرف ہم لفظوں کی طرف غور نہیں کریں گے، در حقیقت ہر نبی کے مقام ہدایت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عرفان کی ایک خاص منزل پہ فائز کیا ہے اور خاص خصوصیت سے نوازا ہے۔ ہر نبی انسانی خصلتوں کی معراج پہ ہے، لیکن ہر نبی کی ایک خصوصیت ایسی ہے جو دوسری خصوصیات سے بڑھ کر اس کے لیے نشان امتیاز ہے۔ کسی کا توکل، کسی کا ایمان، کسی کا خلوص، کسی کا شکر، کسی کی اوابیت، یعنی بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا، یہ ان کے خصائص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا تبار چاہتی یہ ہے کہ اس کے پاک محبوب میں، اس کے آخری رسول میں یہ تمام خصوصیات بدرجہ کمال نظر آئیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے کمالات کو مجتمع کیا ہے اور مجتمع کر کے آپ کی ذات میں رکھ دیا ہے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، اور تمام انبیاء کرام اور رسولان ذی احتشام کے کمالات کے جامع بھی ہیں۔